ٹھیک ہے، اب ہم اس سیشن کے بالکل آخری حصے میں ہیں کہ پتہ تو چل گیا کہ غلطی کیا ہے، تو یہ بھی پتہ چل گیا علامات کیا ہیں اس کی، یہ بھی پتہ چل گیا کیسے پیدا ہوئی، وجوہات کیا تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھائی اگر یہ غلطی نہیں نکلی تو کیا ہوگا، کیا نقصانات ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس غلطی کو آپ صحیح کیسے کریں گے. تو غلطی سے نکلنے کے لیے حکمت عملی، غلطی سے نکلنے کے لیے حکمت عملی. پہلی حکمت عملی ہے آئی ایم کے چکر کو چیلنج کریں. چلیے جناب، میں آپ کے سامنے یہ آئی ایم کا چکر سمجھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں یہاں لکھا ہوا ہے آئی ایم کا چکر. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا اسٹیج ہوتا ہے، جیسے میں نے یہاں لکھا ہے، میں میتھ میں کمزور ہوں. پہلا اسٹیپ جو آپ یہاں سے چلتے ہو. ٹھیک ہے، دوسرے اسٹیپ پر آپ کیا کرتے ہو، مثال کے طور پر آپ کو الجبرا کے سوالات حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا اسٹیج مجھے افسوس ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. یہ دوسرا اسٹیج تھا. تیسرے اسٹیج میں آپ ہار مان لیتے ہو. چوتھے اسٹیج میں ہار مان لیتے ہو اور واپس کہاں چلے جاتے ہو، پہلے اسٹیج پہ. ہم اس کو کہتے ہیں آئی ایم کا چکر. کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم کا چکر. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی ایک خامی سے، میں میتھ میں کمزور ہوں. اس خامی کے ساتھ آپ کسی مسئلے کو حل کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے پرابلم آیا. اب آپ پرابلم کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہو، لیکن کیا آ رہی ہیں؟ مشکلات آ رہی ہیں. مشکلات جیسی آتی ہیں آپ فوراً کہاں چلے جاتے ہو، شفٹ ہو جاتے ہو چوتھے اسٹیج پر. تیسرا اسٹیج مشکلات کا ہے اور چوتھا اسٹیج کوئٹ کا ہے، ہار ماننے کا ہے. اس تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے درمیان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، مشق، رسک، محنت. صحیح ہے، نئے طریقے سے سوچنا، لوگوں سے ملنا، یعنی وہ ساری چیزیں جو آپ کو اس مشکل سے باہر نکالیں اور ہار ماننے تک نہ پہنچنے دیں. دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ ساری چیزیں جو آپ کو مشکل حل کرنے میں ساتھ دیں اور آپ کو ہار ماننے سے بچا لیں، وہ سب اس تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے بیچ میں ہوتا ہے. صحیح، تو آپ اس تیسرے سے چوتھے اسٹیج پر شفٹ نہ ہوں. یعنی جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غلطی سے نکلنے کے لیے پہلی حکمت عملی کیا ہے، آئی ایم کے چکر کو شکست دینا، یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ جب آپ یہاں پہنچ جائیں اس جگہ پر تو خدا کے لیے ہار مان کر پہلی جگہ پر دوبارہ نہ آ جائیے، بلکہ تیسرے اسٹیج اور چوتھے اسٹیج کے درمیان وقت لگائیے، اسٹے کیجئے، کھڑے رہیے. اور جب آپ وہ جا رہے ہو نا، ہار ماننے کی طرف جا رہے ہو، ویسے بولے میں اپنے آئی ایم کے چکر کو شکست دوں گا، ایسے عزم کریں. نہیں، میں اپنے آئی ایم کے چکر کو شکست دوں گا، کیونکہ آج اگر یہ چکر کامیاب ہو گیا تو زندگی کے ہر معاملے میں یہی چکر
آتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو پہلی جو حکمت عملی ہے وہ ہے آئی ایم کے چکر کو شکست دینا. یعنی آپ نے پہلے سے کوئی لیبل بنایا ہوا ہے کسی چیز کے بارے میں, آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, وہی معاملہ آپ کے سامنے آ گیا اور اب آپ اس کو کرتے ہوئے مشکلات کا شکار ہیں. مشکلات کے شکار رہتے ہوئے آپ ہار ماننے کی طرف فوراً جا رہے ہیں. بس یہ مت کیجئے, مشکلات کا شکار رہیے, کافی دن رہیے, سالوں رہیے, ہار ماننے کی طرف ایک دم مت جائیے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں اپنے آئی ایم کے چکر کو آپ فیصلہ کریں کہ آج سے آپ اپنے آئی ایم کے چکر کو شکست دیں گے اور تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے درمیان کھڑے رہیں گے. میں طے کر کے چلوں کہ میں 30 آئی ایم کے چکر میں تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے درمیان رہوں گا ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے. دوسرا کام, آپ کو یہ بات سوچ لینی چاہیے آپ تکمیل شدہ پروڈکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے شروع میں مثال دی کہ ایک ڈبہ پیک ہو رہا ہے, اس میں ساری چیزیں ڈال دی گئی ہیں اور آخر میں اس کو پیک کر دیا گیا. کبھی بھی اپنے آپ کو فائنل مت سمجھیے, کبھی بھی اپنے آپ کو فائنل, بلکہ ہمیشہ کہیے کہ ابھی میرے اندر مزید خاصیتیں آ سکتی ہیں اور مزید خامیاں اس کے اندر سے میں نکال سکتا ہوں. یعنی میں ایک اوپن پروڈکٹ ہوں, میں فائنل پروڈکٹ نہیں ہوا. فائنل پروڈکٹ تو جب آنکھ بند ہوگی نا, لوگ بولیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس وقت کہا جائے گا کہ بھائی اب آپ فائنل پروڈکٹ ہو گئے ہیں. لیکن جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں آپ اپنے آپ کو فائنل پروڈکٹ, تکمیل شدہ پروڈکٹ سمجھنا چھوڑ دیجیے. اوپن رہیے دونوں معاملات میں, خامیاں نکالنے میں بھی اور نئی خوبیاں ڈالنے میں بھی. ذہن آپ کا اوپن رہے, یہ مت کہیے اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب وقت نہیں ہے. خدا کے لیے الفاظ بولنا چھوڑ دیجئے, بولیں ہر وقت وقت ہے, ہر لمحے پر وقت ہے. ٹھیک ہے, گڈ. نیکسٹ, اپنے آپ کو ماضی سے مت جوڑیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ اپنی ذات کی پہچان اپنے ماضی کی بنیاد پر مت کیجیے. ٹھیک ہے, ماضی میں جو کچھ ہوا وہ واقعات ہیں, قصے ہیں, سبق سیکھنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں, لیکن کیا آپ وہی ہیں, اس کا فیصلہ چھوڑ دیجیے کرنا. بولے بھائی وہ تھا ماضی, آج میں دنیا میں موجود ہوں, میرے پاس سارے وسائل ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, میرے پاس اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, عقل اور شعور دیا ہے, لہذا میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے سب کچھ آج سے شروع کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب آپ اپنے آپ کو ماضی کے پیرامیٹر سے ہٹ کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیے گا لائف ایک دم ڈفرینٹ انداز سے آپ کے سامنے آئے گی. اور جب تک آپ اپنے آپ کو ماضی کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھتے رہیں گے, ایسا ہوا تھا, ویسا ہوا تھا, ویسا ہوا تھا, اس کے اثرات مجھ پہ ایسے ہیں اور اب ایسا ہی ہوگا, تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے تیسری حکمت عملی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ماضی سے مت جوڑیے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس بات ہے ہر خوبی وقت کا فنکشن ہوتی ہے. ہر خوبی وقت کا فنکشن ہوتی ہے. سب لوگ اس فارمولے کو, اس جملے کو, ٹھیک ہے, اپنے لیے راہ عمل بنا لیجئے. صحیح ہے, کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو آپ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے, وہ وقت کا فنکشن ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کا رجحان نہیں ہے. بھائی مثال کے طور پر آپ بہت اچھا گانا نہیں گا سکتے, یہ سوال نہیں ہے کہ نہیں گا سکتے, یہ سوال ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں اس لیے نہیں گا رہے. لیکن اگر چاہیں تو ہم 1 سال کی محنت سے بہترین گلوکار بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے جو استاد ہیں
جن کو میں نے غائبانہ پڑھا ہے، وائن ڈبلیو ڈائر، ٹھیک ہے، انہی کی کتاب ہے یہ آپ کی غلطیاں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، انہی کی کتاب کا ترجمہ جو ہے کیا ہے. تو انہوں نے ایک بات کہی ہے بڑی زبردست. جب وہ چھوٹے تھے تو میوزک کی کلاس میں سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ میوزک جب تم گاتے ہو ڈائر تو ایسا لگتا ہے پھٹا ہوا بانس بج رہا ہے، جب تم گاتے ہو تو ایسا لگ رہا ہے کہ پھٹا ہوا بانس بجتا ہے اور تم کبھی نہیں گا سکتے. تو ڈائر نے یہ کہا کہ جب میں 50 سال کا ہوا تو میں نے یہ والا فارمولا لگا کے اپنے پرانے لیبل کو جو میرے اساتذہ نے مجھے دیا ہوا تھا اس کو میں نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، اور میں نے 1 سال کی محنت میں 2 البم ریلیز کیے. کتنے البم؟ 2 البم انہوں نے ریلیز کیے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی صاحب ہر خوبی وقت کا فنکشن ہوتی ہے. خوبی کا معاملہ اس بات سے نہیں ہے کہ کوئی قدرت نے آپ کو دی ہے، قدرت تو آپ کو رجحان دیتی ہے، خوبی آپ کو خود ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. قدرت کا کام آپ کو رجحان دینا ہوتا ہے، اور وہ انصاف کرتی ہے، سب کو دیتی ہے رجحان الگ الگ. کسی کو زیادہ دیا ہے تو آپ کو کسی دوسری ڈائریکشن میں زیادہ رجحان دیا ہے، اس نے وقت لگا کے اس رجحان کے مطابق خوبی ڈیولپ کر لیا، آپ وقت نہیں لگایا، خوبی ڈیولپ نہیں کر پائے. کوئی بات نہیں، اب لگائیے. تو یہ جو فارمولا ہے نا، ہر خوبی وقت کا فنکشن ہوتی ہے، اس کو آپ اپنے ذہن کے اندر بالکل چپکا کے رکھیں. 5ویں حکمت عملی جو آپ کو اختیار کرنی ہے وہ یہ ہے، اپنے لیبل اتارنے کا اعلان کر دیں. بہت زبردست آپ کی حکمت عملی ہے. جتنے لیبلز آپ کے پاس ہیں، میں تو ٹیچر ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو بوڑھا ہوں، میں تو بچہ ہوں، میرا تو ماضی ایسا ہے، ہم تو سید ہیں، ہم تو فلاں، یہ لیبل ہیں. اعلان کر دیں اپنے دوستوں کے سامنے. فیملی میں اگر بچے ہیں یا بیوی ہیں، وہ اعلان کر دیں ایک دوسرے کے سامنے کہ آج سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے سارے لیبل میں نے اتار دینے. جب آپ اعلان کرتے ہیں نا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. جب آپ اعلان کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ آپ کو ٹوکتے ہیں، ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھو گے، آپ فوراً رک جاتے ہو، ہاں یہ بات تو صحیح، میں نے تو اعلان کیا ہے. اس لیے اس ایرر سے باہر نکلنے کے لیے باضابطہ پبلک کے اندر، سوشل سرکل کے اندر، گھر کے حلقے کے اندر بیٹھ کر ایک دفعہ اعلان کر دیجئے کہ میں بچپن سے یہ لیبل سینتتا رکھتا ہوا چلا آیا ہوں، اور آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہ سارے لیبل اتار دوں گا ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں کیا کروں گا، ہر خوبی کو وقت کے فنکشن کے طور پر لوں گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ، اپنے لیبل کا فخر سے اعلان کرتے ہوئے رک جائیے. اپنے لیبل کا فخر سے اعلان کرتے ہوئے رک جائیں. کیا مطلب ہوا؟ بعض اوقات ہم اپنے لیبل کو بڑے فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے، میرا کام کرنے کا یہی طریقہ ہے، میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. یہ فخر سے آپ اعلان کریں. بھائی یہ لیبل بیان کرنا کوئی فخر نہیں ہے، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اس کو فخر سے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ کسی چیز پہ فخر کرو گے آپ وہیں محدود ہو جاؤ گے. پھر آپ صبح سے لے کے شام تک سافٹ ویئر انجینئر ہی سوچتے رہو گے. میں ٹیچر ہوں، فخر سے اعلان کر رہے ہیں ہم تو ٹیچر ہیں. لیبل کو فخر سے اعلان کر رہے ہیں ہم ٹیچر ہیں. دراصل آپ کیا کر دیں، اعلان کر کے اپنا دائرہ محدود کر رہے ہیں، اور ہر شخص کو کہہ رہے ہیں مجھے ٹیچر ہی سمجھنا، کچھ اور مجھ سے توقع، کیونکہ میں بھی اپنے آپ سے سوائے ٹیچر ہونے کے کوئی دوسری توقع نہیں رکھتا. میں اس جملے کو بہت پہلے سیکھ گیا تھا کہ جب آپ مجھے کوئی لیبل دیتے ہیں تو دراصل آپ مجھے محدود کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا میری ایسوسیشن نے مجھے کہا کہ آپ آفس سیکرٹری بن جائیے، تو میں نے اعلان کیا تھا وہاں کہ آپ مجھے آفس سیکرٹری کا لیبل لگا کر دراصل کیا کر رہے ہیں، مجھے محدود کر رہے ہیں. مجھے آفس سیکرٹری کا لیبل نہ لگائیے،
بس یہ کہیے کہ میں ایسوسیشن کے لیے اپنی خدمات انجام دیتا رہوں. ٹھیک ہے؟ تو لیبل جب بھی آپ بیان کریں خدا کے لیے اس پر فخر نہ کریں، بلکہ بولیں میں یہ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، اور بھی چیزیں ہو سکتا ہوں. ابھی ڈبہ اوپن ہے، بڑا اچھا ہے یہ سلسلہ، یہ بھی ہے، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، اور ابھی اور چیزیں بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ ڈبہ اوپن ہے. ابھی اس کو میں نے 100% کلوز نہیں کیا. کب ہوگا یہ کلوز؟ جب آواز آئے گی انا للہ و انا الیہ راجعون، جب یہ ڈبہ کلوز ہوگا. جب تک یہ ڈبہ کیا ہے؟ اوپن ہے. لہذا ہر چیز اس میں مزید ڈالی جا سکتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک طریقہ اور ہے، میں ایسا ہی ہوں یہ کہنے کے بجائے آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں ایسا تھا. میں ایسا ہی ہوں کے بجائے میں ایسا تھا. جب آپ یہ بولنا شروع کریں گے کہ میں ایسا ہی ہوں تو مسئلہ ہوگا، اور جب آپ یہ بولیں گے کہ میں ایسا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ تھا اب نہیں. آپ نے طے کر لیا کہ میں ایسا تھا اب نہیں ہوں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے علاوہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں کے بجائے یہ کہیں کہ نئے طریقے آزمانا چاہیے. ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں سر، ہم نے تو ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے. یہ بولنا چھوڑ کے کیا بولنا شروع کریں؟ ہم ایسا ہی کرتے تھے لیکن نئے طریقے آزمانا چاہیے. ہم تو ایسے ہی کھانا پکاتے تھے لیکن نئے طریقے سے کھانا پکانا چاہیے. جب آپ یہ بولنا شروع کریں گے کہ ہم تو ایسے ہی ہیں، ایسے ہی رہیں گے، تو پھر آپ نئے طریقے ٹیسٹ نہیں کریں گے. لہٰذا آپ کو یہ بات کہنی ہے کہ میں ایسا کیا کرتا تھا اور نئے طریقے آزمانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ جگہ نہیں ہے، میں لکھ نہیں پایا. اور آخری میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ جملہ کے بجائے اب آپ کو کیا بولنا ہے؟ میں تبدیل ہونے کی کوشش کر سکتا ہوں. جب آپ کہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، فوراً جملہ بولیں لیکن میں تبدیل ہونے کی کوشش کر سکتا ہوں. از اٹ کلیئر اور ناٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ بنیادی طریقے تھے کہ جس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ایرر سے باہر نکال سکتے ہیں.